بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنائیں گے، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا، جس کی وجہ سے کئی ڈاکوؤں نے توبہ کی اور آپ کے دست مبارک پر پہلی مرتبہ ان لوگوں نے توبہ کی اور راہ راست پر آ گئے۔ میرے محترم ناظرین، منقول ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھیں کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستہ میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی کہ ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ اگر تم چھپا لیتے تو تمہارے 40 دینار تو بچ جاتے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کو بتانے کی اور اپنے 40 دینار بچا لیتے؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی مشکلات ہو، جتنا بھی خوف ہو، تم جھوٹ نہ بولنا۔ لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا اور اپنی والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں، جبکہ وہ رب مجھے سب کچھ دے رہا ہے، مجھے دن رات کے سکون میں رکھ رہا ہے اور میری سانسوں کو چلا رہا ہے، اور اس رب کے حکم سے میرے قدم چل رہے ہیں، میرا پورا جسم کام کر رہا ہے اور اس نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی،
پھر بھی میں اس کا عہد توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، اور اس کے عیال کے لیے میں باعث مشکل بنا ہوا ہوں، اور اس کی مخلوق کو لوٹ مار کر کے اپنا گزر بسر کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ جس بندے سے جو کچھ چھینا تھا وہ اس کو وہی واپس کیا، سارا کا سارا مال پورے قافلے کا واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ یہ سارا اللہ کا کارنامہ تھا۔ انسان اسباب بنتے ہیں اور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی وقت اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ راہ راست پر چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں اس کو راہ راست پر لگاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایمان افروز داستان ہمیں سچائی اور امانت داری کے عظیم درس سے روشناس کراتی ہے۔ آپ کے کردار کی یہ خوبصورتی اور مضبوطی ہماری زندگیوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ وقت جب ایک چھوٹے بچے کی صداقت اور سچائی نے ڈاکوؤں کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن کر دیا، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ کبھی بے نتیجہ نہیں رہتی۔ آج ہم سب کو اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ زندگی میں سچائی اور دیانتداری کو کبھی ترک نہ کریں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روشن مثال پر چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حق بات کہیں اور سچائی کو اپنائیں، چاہے جتنا بھی مشکل وقت آن پڑے اور جو بھی ہو جائے، زمین آسمان بدل جائے، ہمیں سچائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے اور سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ فتح سچائی کی ہوتی ہے، جھوٹ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، آخر میں ہم آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی، کردار کی پاکیزگی اور حق کی راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں سب کو خوش رکھے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے جلد از جلد پورا فرمائے، اور ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میرے محترم ناظرین، براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا پیار اور سپورٹ ہمیں مزید خوبصورت اور ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں اور کامیابیوں سے نوازے اور آپ کی زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔